کیونکہ یہ جو حدیث شریف آپ پڑھ رہے تھے، اس حدیث شریف میں ایک مشہور راوی ہے اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نامی اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ تو مناسب سمجھا میں نے کہ آپ کے گوش گزار میں ان کے متعلق چند باتیں عرض کر دوں جو شارحین حدیث نے ان کے تئیں ان کے فضائل مناقب میں کچھ باتیں لکھی ہیں، تو مختصر میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ باتیں ان کے متعلق یہ چیزیں مستحضر رہیں اور ذہن میں یہ چیزیں ہمارے لیے رہیں، چونکہ ضروری ہے۔ یہ جو عبداللہ بن عباس ہے، یہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی بہت ساری حدیثیں روایت کی ہے۔ آپ اکثر بیشتر حدیثیں پڑھتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ جو عبداللہ بن عباس ہے، ان کا پورا نام عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے، ان کا پورا نام ہے۔ ابو العباس الہاشمی ان کی کنیت ہے، ابو العباس الہاشمی ان کی کنیت ہے، چونکہ ان کی ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے، ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی یہ واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتر بوئے۔ حضرت عباس کو واسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتر، تو یہ ان کے بیٹے، تو ام لحاظ اسم کزن واتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ان کی ماں کا نام تھا امہ ام الفضل لبابۃ الکبریٰ بنت حارث، یہ ان کی ماں کا پورا نام ہے لبابۃ الکبریٰ بنت حارث۔ جو ان کی ماں ہے، والدہ محترمہ ہے، وہ اخت میمونہ ام المومنین، حضرت میمونہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کی بہن تھی، ان کی ماں ان کی بہن تھی، تو اس لحاظ سے بھی ان کا ایک رشتہ ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ۔ کان یقال لہ الحبر والبحر، آپ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، ان کو علماء ان کے متعلق لکھتے ہیں، ان کو حبر الامہ کہا جاتا تھا، یعنی علماء دنیا میں حبر الامہ اسے کہتے ہیں جو سب سے بڑا عالم، یعنی بڑے علماء میں سے، صحابہ میں سے بھی جو بڑے بڑے علماء مانے جاتے تھے، بڑے بڑے مفسر مانے جاتے تھے، تو ان میں سے ایک کون تھے؟ ابن عباس، یا بحر ان کا بھی ایک لقب تھا، ان کی ایک فضیلت تھی، البحر ان کو کہا جاتا تھا۔ لکثرت علم ہی، ان کے علم کی کثرت کی بنیاد پر، انہیں اتنا علم عطا کیا گیا تھا، یہ اتنے علم والے تھے، ان کے اندر اتنا کثرت علم تھا، ان کو حبر الامہ بھی کہا جاتا تھا اور بحر الامہ بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا، ان کا اور ایک لقب ہے ترجمان القرآن، یعنی قرآن کے ترجمان ہے۔ کیوں؟ قرآن کی جو تفسیریں آپ پڑھتے ہیں، ان میں سے سب سے ایتھنٹک اور معتبر تفسیر جو ہے سب سے زیادہ، وہ ہے تفسیر ابن عباس۔ انہی کی وہ تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس، جو مشہور ہے تفسیر ابن عباس۔ ان کی اور ایک فضیلت، علماء فرماتے ہیں 4 صحابہ ایسے ہیں جن کو عباد علیہ اربع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جن میں عبداللہ وغیرہ جن کے شروع میں آتا ہے، ان میں سے ایک ہے عبداللہ بن عباس، اور عبداللہ بن عمر بھی ہے، اور عبداللہ بن زبیر بھی ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص بھی ہے، جو عبداللہ بن عمر بن عاص حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو یہ 4 صحابہ ہے جو جن میں پہلے عبداللہ آتا ہے، تو ان 4 میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ستۃ من الصحابہ، اچھا ان 6 صحابہ میں سے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچانے والے اور حضور علیہ السلام سے روایت کرنے والے جو 6 صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، اچھا کون ہے وہ؟ حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت ابن عباس ہے، حضرت ابن عمر ہے، حضرت عائشہ ہے، حضرت جابر بن عبداللہ ہے، اور حضرت انس ہے، اور ابو ہریرہ ہے، یعنی ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر، عائشہ، جابر بن عبداللہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان میں سے پھر سب سے زیادہ جس نے حدیثوں کی روایت کی ہے، جو حدیثیں جن سے مرویات ہے زیادہ، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ۔ 5374 حدیثیں علامہ عینی کے مطابق 5374، اور اس بات پہ اجماع ہے سب سے زیادہ حدیثوں کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور ابن عباس نے جو حدیثیں روایت کی ہے وہ ہے رویہ ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 حدیث و 660 حدیثا، 1660 حدیثیں، یعنی شرح شیخ 66 حدیث کریمہ روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفقا منہما علی 95 حدیثا،
جو حدیثیں بخاری اور مسلم میں ان کی ہے، ان سے جو بخاری اور مسلم میں حدیثیں مروی ہے وہ کتنی ہیں؟ 95 حدیثاً، 95 حدیثیں. کتنی؟ 95 حدیثیں. 95 حدیثیں ایسی ہے جو بخاری میں بھی اور مسلم شریف میں. وانفرد البخاری ب120، بخاری میں صرف بخاری شریف میں ان کی 120 حدیثیں ہیں، اور وہ مسلم ب49، اور مسلم میں ان کی 49 حدیثیں ہیں. تو یہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیونکہ 6 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے زیادہ روایتیں کی ہیں، مکثرین صحابہ جنہیں کہا جاتا ہے. تو ولد بالشعب قبل الہجرہ ب3 سنین، یہ ہجرت سے پہلے حضرت ابن عباس، شعب ہے نا، شعب ابی طالب، وہاں ان کی ولادت ہوئی ہے ہجرت سے 3 سال پہلے. اور جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، ایک قول کے مطابق ان کی عمر 13 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق 15 سنتاً ان کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، ایک قول کے مطابق ان کی عمر 13 سال تھی، اور ایک قول کے مطابق ان کی عمر 15 سال تھی. اگرچہ 13 والا قول زیادہ مشہور ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا، طائف کے مقام پر ان کا انتقال ہوا ہے. سنہ 68 ہجری میں ان کا انتقال پرملال ہوا ہے. اور وہ ابن 71، جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت یہ 71 سال کے تھے. حضرت ابن عباس جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کی عمر مبارک اور ایج کتنی تھی؟ 71 ایئرز، یعنی 71 سال. جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت مکہ مکرمہ میں حضرت ابن زبیر کی حکومت تھی، تو انہی دنوں میں ان کا انتقال پرملال ہوا ہے. وصلی علیہ محمد بن الحنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند ارجمند ہے، انہوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا تھا. اور ان کے متعلق علماء لکھتے ہیں وقد عمی فی آخر عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وہ لاسٹ جب ایام چل رہے تھے، وصال مبارک جب قریب آیا تھا، جب لاسٹ دن چل رہے تھے وصال مبارک کے، تو اس وقت ان کی وہ جو آنکھوں کی بصیرت تھی وہ چلی گئی تھی، یعنی یہ پھر آنکھوں کی بینائی نہیں رہی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق. ان کی عظمت اور شان، ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے انہیں دعائیں بھی دی ہے. احادیث میں دعائیں ملتی ہے جو ان کے متعلق حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے ان کو دعائیں دی ہیں، وہ احادیث مبارکہ میں ملتی ہے. جیسے ایک دعا ان کے لیے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم دے دے. ایک دعا ہے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ انہیں دین میں فقیہ بنا دے. تو اسی دعا کا اثر یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے عالم تھے جنہیں حبر الامہ اور ترجمان القرآن کہا جاتا تھا. حضرت عمر ان سے علم کے لحاظ سے وغیرہ مشاورت کیا کرتے تھے. تو ان کی یہ بھی شان ہے. تو لہٰذا حضرت ابن عباس کے متعلق آپ نے چند باتیں سنی ہے، ضروری ہے آپ ان کو تحریر کریں، آپ ان کو ذہن نشی کریں.